مثالیت تمثالیت اردو شعر اور ادب میں مثالیت یا عینیت کے لیے انگریزی اصطلاح ایڈیلزم بھی مستعمل ہے۔ مذکورہ اصطلاح ادب اور فلسفے دونوں میں استعمال ہوتی ہے۔ فلسفے میں مادیت میٹیریلزم کا متضاد اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ مادیت پرست قسم کی روحانیت کے قائل نہیں، ان کے نزدیک ایک مادہ ہی اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ مادہ پرستوں کے بقول جسمانی آسائشیں ہی زندگی میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، اس کے برعکس عینیت پسند روحانی اقدار کے قائل ہے۔ بطور ادبی اصطلاح زندگی کو اس طرح پیش کرنے کے بجائے جیسے کہ وہ ہے اس طرح پیش کرنا جیسا کہ اسے ہونا چاہیے، مثالیت پسندی عینیت پسندی کہلاتا ہے۔ ایک حد تک ہم آسانی کی خاطر مثالیت کو حقیقت پسندی کی ضد قرار دے سکتے ہیں۔ حقیقت پسند ادیب زندگی کو اس طرح پیش کرتا ہے جیسے کہ وہ ہے، مگر مثالیت پسند ادیب زندگی کو ممکنات کی عینک سے دیکھتا ہے۔ وہ وقوع سے زیادہ امکانات اور وقوع پر بات کرتا ہے، گویا وہ ایک ایسی مثالی دنیا کا خاکہ پیش کرتا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی۔ کسی تحریر کی اس وصف کو مثالیت پسندی جبکہ لکھنے والے کو مثالیت پسند کہا جاتا ہے۔ وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو ہر لکھاری کسی حد تک مثالیت پسندی کا شکار ہوتا ہے۔ ان کی تحریریں ان کے عہد کے حالات اور واقعات کا رد عمل کہلا سکتی ہے۔ وہ ایک ایسے مستقبل کی تمنا کرتا ہے جہاں امن و امان کا دورہ ہوتا ہے، جو ہر کسی کا استحصال نہ ہو رہا ہو، جہاں حق حقدار تک پہنچے اور ظالم کا ہاتھ روکا جا سکے۔ یہی رویہ اصل میں مثالیت پسندی ہے۔ شاعرانہ عدل و انصاف کی اصطلاح بھی مثالیت کے معنوں میں حدود میں سما سکتی ہے۔ عابد علی عبد کا یہ شعر مثالیت پسندی کا معتبر حوالہ ہے۔ میں نے فرہاد کی آغوش میں شیری دی کی، میں نے پرویز کو دیکھا سردار آج کی رات۔ اردو شاعری میں اختر شیرازی کے خواہ مثالی دنیا کی تصویریں بڑی دلکش ہے۔ اپنی نظم عشق کہیں لے چل میں ان کا انداز بیاں بڑا نرالا ہے۔ ایک ایسی فضا جس تک غم کی نہ رسائی ہو، دنیا کی ہوا جس میں صدیوں سے نہ آئی ہو۔ اے عشق جہاں تو ہو اور تیری خدائی ہو، اے عشق وہی لے چل یہ عشق کہیں لے چل۔ ایک ایسی جگہ جس میں انسان نہ بستے ہو، یہ فکر اور جفا پیشہ حیوان نہ بستے ہو، انسان کی قبا میں شیطان نہ بستے ہو۔ چل اس نے قریب لے چل، یہ عشق کہیں لے چل۔